ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی اور اس کے مضبوط قیام کے لیے جہاں دنیا کو رحمت للعالمین بن کر دکھایا، جہاں اپنے اخلاق، اپنے پیار اور اپنے ظرف کی بلندی سے لوگوں کے دل جیتے، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا، آپ کے کردار نے لوگوں کو دین کی طرف راغب ہونے میں مدد دی، اور آپ کی سچائی اور آپ کی رحم دلی نے اتنے سخت علاقے میں بھی ایک خاص مقام پیدا کیا۔ عرب جیسے سخت علاقوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آتا تھا، جب آپ کی سچائی کا نام آتا تھا، تو وہ لوگ جو آپ کو نہیں بھی مانتے تھے وہ بھی آپ کا نام انتہائی عقیدت سے لیا کرتے تھے۔ اور ایسے رحمت للعالمین نے جب جب اسلام کو خطرہ محسوس کیا، جب جب آپ کو یہ لگا کہ اسلام خطرے میں ہے یا کفار اور یہود کی سازشوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی ہیں، تو ایسے مواقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی بیک فٹ پر نہیں رہے تھے، بلکہ فرنٹ فٹ پر آتے تھے۔ آپ کا بے شک لشکر چھوٹا ہوتا تھا، بے شک آپ کے پاس تعداد کم ہوتی تھی، بے شک آپ کے پاس وسائل کم ہوتے تھے، اور جو باطل تھا اس کے پاس وسائل زیادہ ہوتے تھے، اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوتا تھا، اس کے پاس فوجیں زیادہ ہوتی تھی، اور اس کے پاس وسائل کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہوتا تھا جو ان کو فالو کرنے والا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں گھبرائے تھے، اور رحمت للعالمین کا لقب پانے والی یہ عظیم ہستی اس وقت جلال خدا کا اظہار کر رہی ہوتی تھی کہ جب آپ جنگ کے میدان میں ہوتے تھے، جب آپ اسلام کے لیے تلوار چلا رہے ہوتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام کی حفاظت کر رہے ہوتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ خیبر کا بھی ہے، فتح خیبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انتہائی قلیل فوج تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے خطرات کا بھی سامنا تھا، اور یہ ایک ایسا غزوہ تھا کہ جس میں سامنے کا دشمن ایک تو یہودی تھا، اور دوسرا وہ اتنا مضبوط تھا، اس کے قلعے اتنے مضبوط تھے، اس کے پاس طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جس کے بارے میں صرف سوچا جا سکتا تھا کہ اتنا قلیل لشکر آخر کیسے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اور ناظرین، یہ جو خیبر تھا یہ مدینہ سے کچھ سفر کی دوری پر ایک شہر ہے، اور ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے کئی 120 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھی۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ ناظرین، یہ کسی کے ساتھ رحم دلی نہیں کرتے تھے، یہ کسی کے ساتھ صلح صفائی نہیں کرتے تھے، جو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور جب جب ان کو موقع ملتا تھا، جیسے آج تک یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں، یہ قرار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے، ان کے بارے میں خبریں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوایا ہے، تو ایسے ہی یہ اس وقت بھی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی ان کے پاس بڑا پیسہ تھا، ان کے پاس بڑے وسائل ہوئے کرتے تھے، اور ان میں گھمنڈ بھی بہت تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں جو لوگ شمار کیے جاتے ہیں وہ بھی یہی رہا کرتے تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بھی بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں، اور ان میں سے 8 قلعے تو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ دراصل ناظرین، یہ 8 قلعے 8 محلوں کے جیسے تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ بیسیکلی خیبر کہلواتا ہے، یعنی کہ یہ 8 قلعے تھے مختلف مقامات پر، اور ان میں یہودی آباد تھے، اور وہ بڑے طاقتور تھے، تو بڑا ان کا ہولڈ تھا اس علاقے کے اوپر بھی، اور یہ علاقہ انہوں نے بڑا سیو کیا ہوا تھا۔ ناظرین، جنگ خیبر 7 محرم 828 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئی، اور یہ جنگ جیتنا مسلمانوں کی بقا کے لیے بڑا ضروری تھا۔ اس جنگ میں مسلمان فتح یاب بھی ہوئے۔ خیبر بنیادی طور پر یہودیوں کا ایک مرکز تھا جو مدینہ سے عرب کے شمال مغرب میں واقع تھا۔ یہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف بہت سی سازشیں کرتے رہتے تھے، اور مسلمانوں نے ان سازشوں سے تنگ آ کر اپنے نقصانات اٹھوا کر، کیونکہ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے تو وہ اس کے جو جانور ہوتے تھے وہ قبضے میں لے لیتے تھے، خواتین کو قتل کر دیتے تھے، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، وہاں کے جو بوڑھے ہوتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کا مال اسباب لوٹ لیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ ثواب سمجھ کر کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ختم کرنا ہی اصل میں ان کی عبادت ہے۔ اور ایسے میں مسلمانوں کے لیے زندگی بڑی تنگ تھی، اور اسی وجہ سے مسلمان
مسلمانوں نے سوچا کہ اب زیادہ برداشت نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان دے رہے تھے مسلمانوں کی امن پالیسیوں کے بعد بھی، تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک جنگ لڑی جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر وہ کسی کو تنگ کریں گے، کہ اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ زیادہ دیر تک اس طرح قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اور انہی سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کاروائیاں بھی شامل ہیں کہ جن میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور پھر مسلمانوں نے سوچا کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھوڑوں پر سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے اور رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم داخل ہوئے۔ نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور وہ چلا چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر مارکہ آرائی ہوئی اور جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا کر ان کا سر کچل دیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کیا گیا، جو دشمن کا ناظرین سب سے بڑا اور اہم قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ قلعہ نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں اور سامان اور خورد و نوش کے دیگر ساز و سامان کو دوسرے قلعے میں رکھ دیا، اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو مسلمانوں کی جانب سے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر ان پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا سامان، مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور یہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام صحابی خواہش کرنے لگے یہ سعادت انہیں نصیب ہو، پر اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو طلب کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا۔ انہوں نے پتھراؤ کیا اور قلعہ کا رئیس مرہب خود میدان میں اترا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرہب نے کیا، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے روک لیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی، سر اور مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور پھر قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ دیا گیا، اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ناظرین، اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہوا۔ مسلمانوں کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ
مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے، مسلمانوں کا جب دل کرے گا، انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حئی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئی، جن کو آزاد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد ناظرین، بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سری الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت اپنا بدلہ تو اس عورت سے نہیں لیا تھا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بدلے میں اس عورت کو قتل کروا دیا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق بستر وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اس جنگ سے بڑی بھاری تعداد میں ناظرین جنگی ہتھیار اور اسلحہ ملا تھا، جس سے مسلمانوں کی طاقت بہت حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس جنگ کے 18 ماہ بعد مکہ فتح ہو گیا اور جب حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس بات کے لیے زیادہ خوشی مناؤں، فتح خیبر کے لیے یا جعفر کی واپسی کے لیے، کیونکہ یہ فتح خیبر ہی تھی کہ جس نے مسلمانوں اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن یعنی یہودیوں کو عبرتناک شکست دے کر دھول چٹا دی تھی۔ فتح خیبر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص پیغام بھی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی راہ میں مل کر نکلیں تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دشمن کی طاقت کتنی زیادہ ہے اور ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کے پاس کتنے کم وسائل ہیں، بلکہ اسلام کی سربلندی، حقانیت اور مضبوطی کے لیے سب مسلمان بغیر کسی خوف، کسی پریشانی کے کفر کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور یہی اسلام کے ماننے والوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے۔